بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غسل کے متعلقہ مسائل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ طہارت ہر چیز کی شرط ہے، ایسے ہی ہماری عبادات اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتی جتنی دیر تک ہم صحیح طریقے سے پاک صاف نہیں ہو جاتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 3 صحابی تھے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے ساری عمر شادی نہیں کروانی، کیونکہ بندہ شادی کروا کے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو نیکی کا کام نہیں اچھی طرح سے کر سکتا۔ ایک نے کہا کہ میں نے نفلی روزے نہیں چھوڑنے۔ ایک نے کہا کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کرتے رہنا ہے، کبھی چھوڑنی نہیں ہے، سونا ہی نہیں ہے۔ اب تینوں کے اعمال درست ہیں، نیت بھی درست ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ جب یہ معاملہ آپ کے سامنے گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں تہجد کی نماز ادا بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کا جو طریقہ ہے، یا ہم بستری کے بعد یا جمعہ کے یا عیدین کا یا حیض کے بعد، یہ جتنے بھی سارے کے سارے جو فرض غسل ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد و عورت کا تقریباً ایک ہی طریقہ ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ہماری نیت ہوگی کہ ہم غسل کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ غسل کے لیے اچھی طرح سے استنجا کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ اگر مٹی وغیرہ موجود نہیں ہے تو صابن وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرنا ہے، یعنی بندہ سب سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں۔ اگر وضو ہے تو کلی اپنے جو بندے کا حساب کتاب ہے، یعنی ناک کے دوران پانی ہے نرم ہڈی تک پہنچانا، یا اپنے حلق تک پانی کو پہنچانا۔ یہ اگر بندے کا روزہ ہے تو پھر نہیں ہے، لیکن اگر روزہ نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہاں تک اپنے پانی کو پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد منہ دھونا، پھر پہلے کونی دائیں طرف کی کونی کو دھونا، پھر بائیں طرف کی کونی کو دھونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سے پہلے یعنی ہم مسح کرتے ہیں، مسح کو کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے پانی میں داخل کرتے اور بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، اچھی طرح کرتے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ گنتی وغیرہ ہو۔ اچھی طرح خلال کرنے کے بعد اس کے بعد پہلے ایک چلو پانی کا لیتے، اس کو دائیں طرف سر میں ڈال دیتے، اس کے بعد دوسرا چلو لیتے، بائیں طرف ڈال دیتے، اس کے بعد تیسرا چلو لیتے اور اس کو درمیان میں ڈال لیتے، اور پورے جسم پہ پانی بہا لیتے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ جب یہ اچھی طرح کر لیتے، اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر کے دائیں پاؤں کو دھو لیتے اور پھر بائیں پاؤں کو دھو لیتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کا طریقہ، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح عورتیں بھی ایسے ہی غسل کریں گی، لیکن اگر عورت نے میڈیاں وغیرہ کی ہوئی ہیں تو اس کو کھولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کھولنا ضروری نہیں ہے تو وہ ویسے ہی غسل کریں گی جیسے یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کی طرح وضو کرنے کے بعد، یعنی پاؤں بھی دھو لیں، اس کے بعد ویسے ہی کریں، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے یہ بالوں کی جڑوں کا خلال کریں، اسی طرح 3 چلو پانی ڈالیں، اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہائیں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یعنی پاؤں کو پہلے دھو لیجیے۔ تو اب اس کے بعد بسم اللہ وغیرہ ہے، یعنی آج کل ہمارے اٹیچ واش روم ہے، تو بسم اللہ کوشش کریں کہ باہر ہی پڑھ کے چلے جائیں، لیکن اگر اندر جا کے یاد نہیں رہا تو اندر جا کے، کیونکہ آپ کا جو غسل والا حصہ وہ علیحدہ ہوتا ہے، تو آپ دل میں بسم اللہ پڑھ لیں گے، تو باہر آ کے دعائیں وغیرہ پڑھ لیں،
تو یہی طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی تو